معزز سامعین، حاضرین، ناظرین، گرامی قدر، پچھلے جمعہ مبارک کو میں محبت اہل بیت کے بارے میں بیان کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسوں کے لیے دعا فرمائی جو ان سے محبت کرتا ہو۔ دعا کیا فرمائی ہے؟ یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اہل بیت کے بارے میں عرض کیا رب کی بارگاہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تو بھی محبت فرما اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی محبت فرما۔ پتہ چلا اہل بیت کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ اہل بیت سے محبت جو ہے وہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کر لی ہے اور ان کی دعا کی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ چلا اہل بیت کی محبت سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سیدھے کعبہ میں کھڑے تھے اور اعلان فرمایا جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، جو نہیں نہ پہچانتا وہ جان لے۔ یہ لفظ ہے ان کے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، جو نہیں نہ پہچانتا وہ جان لے میں ابو ذر ہوں، میں ابو ذر ہوں۔ کہاں کہا؟ خانہ کعبہ میں کھڑے ہو۔ فرمایا نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جیسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی۔ جی اب میں اگر پیچھے جاؤں گا نا تو پھر وہ لمبا ہو جائے گا معاملہ، صرف سن لیں پہلے بھی اس بات۔ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس میں سوار نہیں نہ ہوا وہ کیا ہو گیا؟ غرق ہو گیا۔ پتہ چلا جو ان کی ابتدا کرے گا، ان سے محبت کرے گا، وہ گمراہی سے عذاب دوزخ سے نجات پا جائے گا، اور جو ان سے دور رہے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، وہ گمراہی کے دل دل میں پھنس جائے گا، نکلنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ جو ان سے دور رہا، جو ان کے قریب ہوا، جس نے ان سے محبت کی، وہ عذاب دوزخ سے نجات پا جائے گا۔ کیوں کہ اہل بیت ایسے ہیں جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو کشتی میں داخل ہوا وہ بچا، ان کا بیٹا کشتی میں نہیں داخل ہوا تو وہ بھی نہیں بچا۔ جو کشتی میں کتنی اہمیت دی ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح میرے اہل بیت کی مثال ہے۔ کشتی میں جو داخل ہو گیا وہ بچ گیا، نجات پا گیا عذاب سے۔ اسی طرح جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا، ان کے ساتھ لگ جائے گا، ان کا کوئی حاصل کرے گا، وہ بھی دوزخ کی آگ سے نجات پا جائے گا۔ جو ان سے دور رہا وہ دور ہی رہے گا، اسے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اہل بیت کے بارے میں۔ کیا شکایت کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم جب قریش کی جماعت سے ملتے ہیں، قریشی کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے سردار جڑے نے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں قریش کے، اسی جس میں انہوں نے ملنے ہیں اہل بیت تو گفتگو کرتے ہیں پھر اسی ملنے ہیں تو گفتگو روز کرتے ہیں۔ یہ اندازہ کریو، میں تو عام زبان بھی سمجھانا پنجابی دے، جس ویلے کوئی گل کرتا ہوئے پیا گلاں پہ کرتے ہون کرو، تو ماڑا بندہ جائے نا جڑا ماڑا ہوئے، جی کوئی اہمیت نہ ہوئے، چاہیے جتایا نہ جائے تیری اہمیت کو نہیں، وہ کیا آتے ہیں وہ گرے ہوئے نا کہتے تیرے والی گل نہیں ہے۔ اتوں اندازہ کریو کنی تکلیف ہوتی ہے، نہ آخیا کرو
تسی پہ گل کر رہے ہو، تسی واقعی تمہیں اللہ نے وڈا کیتے ہے، تو کوئی آ کے بولے کھلوتا ہے تو وہ آخر یہ گل ہے، تسی آخو تیرے والی نہیں ہے، کیوں انہوں کے وہ تا آخنا ہے تیرے والی نہیں ہے، انہوں کی سمجھ رہے ہو؟ انہوں وکیل سمجھ رہے ہو؟ یہ نام ہے تکبر۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہے دل دے رائی دے دانے دے برابر تکبر ہوا جنت نہیں جان لگا۔ انہوں نے غصہ لگا، انہوں نے حضور کی خدمت شکایت کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلاں پہ کردے ہیں نا قریشی، اسی کولے جا کھلو گے نا وہ گلاں ہی لوگ سڑتے ہیں، پر ساڈے وہ اپنی گلاں نوں ساڈے معیار دے مطابق نہیں سمجھتے، بھائی انہاں نال نہیں کرن دی لوڑ، کوئی شے ہے۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی نا گل، آپ جلال میں آ گئے اس وقت، تو کیا فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جب میرے اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہیں تو منہ روک دیتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی قسم ہے، حضور نے فرمایا قسم کھائی بولے کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک میرے اہل بیت سے اللہ کے لیے اور میری قرابت کو ایسے محبت نہیں کرے گا۔ یہ مطلب ہے یار اگلی بات یہاں اور لمبی ہے نا، ایمان داخل نہیں ہوا دل جیسے ایمان نہ ہوا دل میں بیاہ کا ہی پڑے ہاں جو مرضی بیاہ کرے، ایمان ہویا تے پھر تائیداں کام آوڑیاں نے نا، ایمان ہویا تے نوافل کام آوڑے نے، ایمان ہویا تے نمازاں کام آوڑیاں نے، ایمان ہویا اندر آج کام آوڑے نے تا یہ ایمان ہوئے تھے۔ ایمان کو بغیر کوئی بندہ آج کرنا چاہے تو بندہ لے نہیں آتا ہے داخلہ ہی بنا ہے اسے وہ وڑ نہیں سکتا، جہاں ایماندار نہیں ہے اسے وڑ نہیں سکتا، ایڈا برے لگے ہوتا اسے ایسے بندے۔ ایمان نہ ہویا کہ کوئی عبادت تے کسے کام نہ آئیاں، ایمان کس طرح داخل ہوتا ہے اہل بیت کی محبت نال، تے دل وچ سینے وچ اہل بیت دا پھول ہوئے تو اسے ایمان حضور نے فرمایا مرنا ہی نہیں۔ اس گلے کی خیر منائیے سارے، اہل بیت کی محبت اگر دل وچ ہوئے گی ایمان اندر چھالا مارے گا، تے جو محبت نہ ہوئی تے باہر دے کے چھالا مارے گا، اندر سینے وچ ایمان داخل نہیں ہوندا۔ میں عرض کر رہا تھا ایک میرے ماجہ شریف کی حدیث ہے جی میں تمہیں دسنا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راوی ہے، جس وقت اے پتہ لگ گیا کہ عمل جڑا ہے وہ حیثیت تاں ہی بنے گی جی اہل بیت کی محبت دل وچ پھر ایمان آ جائے گا تو پھر کوئی حیثیت عمل کی بنے گی۔ اس کے علاوہ حضور نے فرما بھی دیتا ہے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اور حضور نے قسم نام ہی چکا تے اونجی بھی آخر نہ کرے تے ایک قسم ہی ہے، حضور گل اونجی بھی آخر تے بڑی وڈی گل ہے، تے قسم چک کے آخر تے سمجھ لو کہ آ رہے بڑا مطاعت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، امت اپنی امت کو بڑا مطاعت کر رہے ہیں۔ فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کسی بھی شخص کو توجہ فرماؤ، کسی بھی شخص کو اس کا عمل ہمارے حق کی معرفت حاصل کیے بغیر کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ سانو نہیں نہ جان لے بیت لو کہ جو مرضی عمل پیا کرے انہوں کا عمل فائدہ نہیں دے گا، عمل فائدہ ہی دے گا جس سے وہ بیت کی محبت دل میں ہوئی پھر ایمان دے کے بھرے گا، پھر عمل کو فائدہ دے گا، ورنہ عمل کوئی فائدہ ہی نہیں دینے لگا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اگلی گل جی المستدرک الحاکم، حدیث پاک کی بڑی اونچی کتاب ہے، اور میں خود پڑھی ہے حدیث پاک میں جو سنا رہا پہلے میں پڑھی سی کہ ذرا شراؤ کی جان دا جنیا میں تو حدیث پہ سنانا نا یہ عربی بات سے موجود ہے، تو میں عربی بات سنا تو پھر میں یہ پاک سنا کا کیا کام ہو جانا ہے، اس والے میں اردو میں سنانا جی کوئی آخر وہ موجودہ تو ہوا کہ دس رہا تو آخر آؤ ٹھیک دس رہا ثبوت موجود ہے جی یہ میں گل دسنا پیا انہیں دکھایا جی میں گل بڑی گل بڑی بڑی سی میں ایک وہ دیکھی
جا کل سوشل میڈیا چڑیا ہوتا ہے وہ طرح دیکھی ہے انہیں آخیا جی حدیث پاک ہے اور میں سنانا حدیث پاک میں سمجھا آج کل پہلے بیت کا دھیان کیا کرنا پر یہ حدیث پاک لبے تو میں سمجھا گا بھائی یہ پائیدار ہے گل جی حدیث پاک کو نظر آ وہ تو پائیدار ہے جی حدیث پاک نظر آ گیا بھی بدن من لبے اللہ بنا حاکم حدیث پاک ہے میں پھر حاکم دیکھی ہے نمبر بھی لکھا جائے وہ 47,12,4,712 حدیث پاک مشہور ہے گل ہو رہی ہے عمل کرتا نہیں دین لگا اہل بیت دی محبت دے بغیر ایسا نہیں نا گل حدیث پاک ہوں حدیث پاک سنو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر اندر کرنا گا میں اپنی اکھی حدیث پاک لکھی ہے یہ 47,12 حدیث پاک کا نمبر کے المصنف الحاکم کاٹ کے دیکھ لیں فرمایا اگر کوئی شخص بڑی خبردار کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی حضور نے فرمایا اجر اسود تے مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھتا رہے ساری زندگی اجر اسود جدو جا کے وہ درمیان دوجا کے فرمایا مقام ابراہیم کے درمیان یہ دو آس پاس اتنے کیا نماز پڑھے ساری عمر خانے کعبے کے وچ حضور نے فرمایا مگر اس کے دل میں اہل بیت کا اگر بول ہو اہل بیت کی محبت نہیں وہ بول ہوا اہل بیت کا تو پھر کیا ہوگا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا بنتا میرا بڑا مسلمان لیکن اہل بیت کا دل میں بول ہے انہوں نے دشمنی ہے انہوں پیار نہیں خانے کعبے کی عبادت کرتا رہے تو انہوں عبادت کوئی فائدہ نہیں دینے لگی بلکہ وہ کی وجہ سے کتنے جائے گا دونوں ہی نہ ہو اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت ہے نا وہ ساڈے تے لازم کر دیتی ہے بڑا زور ہے فرمایا ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو بس وہ شخص جو اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہو فرمایا ایس حال میں جو بہت ساری عمر ساڈا محبت کرتا رہا کہ مویا بھی ایسے کام دے میں محبت کرتا مویا ہے نا وکیل سے بیڑا رول گیا آئے وہ 2 نمبر ہو گئے آئے انج نہ ہوئے کہ تک مردے دم تک وہ میرے اہل بیت کی محبت رہی ہے روح نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے لگا جسے مویا کے محبت کرتا ہے وہ ہماری شفاعت کے وسیلے سے جنت میں داخل ہوگا انہوں نے فرمایا اسی وہ سفارشی ہوں گے اہل بیت دیہڑے قیامت کے یہ وجہ نہ وہ کتنے داخل ہوئے گا جنت میں داخل ہو جائے گا مرد دم تک کا عقیدہ یہ ہوگا اہل بیت کا محبت کرنی ہے انہوں نے اقتدا کرنی ہے ان کا حکم بننا ہے انہوں نے پیروی کرنی اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ارشادات سے ثابت ہوا کہ اہل بیت کی محبت جو ہے نا وہ اتنی ضروری ہے اگر وہ چاہتا ہے نا کہ مجھے قرب خدا بندی ہو حاصل ہو تو وہ اہل بیت سے محبت اگر وہ چاہتا ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو تو وہ اہل بیت سے محبت اگر نہیں کرتا میں تو حدیث پاک پڑھ رہا تھا یہاں تک آپ نے فرما دیا دیکھو کتنا زور دیتے ہیں زور فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملبانہ 2 قطع درود نہ پڑھا کرو 2 ثابت درود پڑھا کرو میرے سے 2 قطع درود نہ پڑھا کرو اگر آپ اس سے لفظ ہے وہ کیا 2 قطع شاباش جی یار سو کرو وہ دوسری کے لگا 2 قطع جا پورا دوسری ہی نہیں تسی فرماتے میرے سے دوسری کو پڑھا کرو یا 2 قطع نہ ہوے پورا پڑھا کرو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زیادہ دوسری پڑھو اللہم صلی علی محمد فرمایا حضرت دوسری پر 2 قطع پورا کہاں بھائی میرے اہل بیت سے دور بھیجو
پھر درود پورا ہوگا جیسے میرے اہل بیت نے بھی درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے پڑھنا درود شریف پورا ہوگا جی وہی پڑھ کے دیو تو دو گھنٹہ درود شریف ہے وہ نہیں منو کار پسند کہ درود شریف یہ دعا ہے۔ ہوں اہل بیت کی محبت جب کرنی ہے ان کو پوچھے جی ان کے کرا تھی یہ یاد رکھو اے کام کرو گے نا درود شریف والا دم کٹا نہ ہوئے درود شریف اہل بیت نال جو محبت ہو جائے گی جو حضور نال تے اونجی ہو جائے گی جڑا حضور نال محبت کردا ہے او درود شریف پڑھدا چوکا پڑھدا جی جڑا محبت کرنے والا درود شریف پڑھدا ہوے گا اہل بیت دے نال محبت ہے اے یہ انہاں نوں اصال ثواب کیتا جائے انہاں دی پیروی کیتی جائے۔ دھیان رکھو اپنے اصال ثواب کرنے وچ اپنی دعاواں وچ جس ویلے بھی کوئی دن ہے انہاں دے ہون انہاں دی روح مبارک نوں اصال ثواب کیتا اور کی نہ سچی دعا ہی مانگ چھڑی جی۔ میں تمہیں گل سنانا نا علامہ شبلی صاحب والی وہ لاجپال لوگ نے جے انہاں واسطے دعا بھی کریے نا تے انہوں قبول کرتے ہیں اس عمل کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ لیکن علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ میں امام حسنین کریمین دے اوتے میں نا نفل پڑھ کے نا انہوں نے ثواب پہنچاتا ہے محرم دے مہینے وچ یہ ہوں لگاؤ ہے نا کہ وہ کوئی کر رہے ہو زیادہ دفتر میں 8 رکعتاں پڑھتا ہے تو میں پورا شورا جن 10 دن میں پڑھتا رہتا ہے تو انہوں کی روح سارے ثواب کرتا ہے۔ ماں مسلم حسینہ کی روح والوں کیا کرتا ہے ثواب ہو جاتا ہے۔ اتوں دادا کر لو اے تعلق جے اے علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نو محبت جے اہل بیت نال جس گلے لگے نے کام کر جی نفل کا ثواب ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے نے منو جو خواب آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تشریف لے آئے میرے خواب میں، اگے بھی میں گل سنائی میں کرنا پیا ادنا جہا کام درود شریف کے پڑھنا چنگا تو ہی کام کو چلے گا تے جے خاص انہاں لوکاں دے تہوار نے جڑے یا جڑا عرس مبارک نے انہاں دے یا جڑا انہاں دا وصال دا دن ہے انہاں دناں یہ دھیان رکھو کہ انہاں نوں سالے ثواب کرو تہاڈی حاضری پھر لگدی رہے۔ تو فرماندے نے امام حسنین کریمین مینوں خواب وچ نظر آئے کہ میرے نال منہ پھیر لیا نظر آئے نا سامنے کہ مینوں انج کر لیا منہ پھیر لیا مینوں بڑی تکلیف ہوئی کوئی اے کی کیتا نے تے کہندے نے میں ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا یا حضرت میرے کو کیڑی غلطی ہو گئی تسی مینوں ویکھ کے تے منہ پھیر لیا۔ انہاں فرمایا غلطی نہیں ہوئی تیرے کو غلطی نہیں تو جا سانوں سارے خلاف کرنا ہے ایڈا اونچا کام کرنا ہے ساڈا دل کرتا ہے پر جنے دیہڑے قیامت دے دن میرا بدلا نہ دوائیے اونے چیر نہیں اسی تیرے حال منہ کرن دے قابل نہیں سمجھدے اپنے آپ اپنا فرماتے اونے چیر تیرے نال نظر نہیں کر سکتے اسی تیرے حال ایڈا تیرا کام ہے ایڈی تو بھلائی کرنا ساڈے نال انہوں نے تہاڈیاں بھلائیاں دی لوڑ نہیں پر میں کہنا کیسا انہاں نمبر تہاڈا لا کھڑے ہے جی انج کرو ایک درود شریف پڑھنا جڑا حضور دی ضرورت نہیں ہے نہ پڑھو حضور دی ضرورت نہیں ساڈی ضرورت ہے تے ساڈی ضرورت نوں حضور نے ایڈا چکیا کہ کمال نے بانی فرما دیتی ہے پڑھو گے انج ہو جائے گا پڑھو گے انج ہو جائے گا 10 گناہ معاف کسی بھی نیکی دے انج نہیں ہوتا درود شریف پڑھو ایک بار درود شریف پڑھو 10 گناہ معاف ہوتے ہیں 10 درجے بلند ہوتے ہیں 10 نیکیاں اللہ کی مقام فرماتا ہے۔ وہ صاحب ہے چڑھا درود شریف کے پڑھیے تے کی ہوئے دا آپ دا بھی ذکر ہو جائے گا تے گناہاں دی معافی نال نال ہوندی رہے گی گناہ بھی کٹدے جان گے نیکیاں بھی بڑھدیاں جان گیاں درجے بھی بلند ہوندے جان گے۔ اس واسطے جی یہ لاجپال لوگ نے جی کوئی بھی نہ ہو سکتا کم از کم اے دھیان کرو انہاں واسطے سالے ثواب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے یہ احتیاط اہل بیت دی محبت کا ثبوت دینا ہوئے تو کس طرح دئیے پھر ایسائیاں دیتا ہے نا انہاں
سالے ثواب کر دے نفل پڑھ کے تے بخش دے تے ثبوت دیتا ہے نا آئندہ ثبوت ہو گیا نا پھر تھوڑے کول بھی اور کوئی اور کچھ نہیں پڑھ کے پہ آخیا کرے یا اللہ میرا ثواب میں نے بیعت نہیں نظر کرنا این کر لو اپنے بھی ثواب بچایا تو انہوں نے ذکر خاص طور پہ کیتا یا اللہ یہ ثواب میرا کوئی صحیح پڑھیا وہ تمہیں کوئی ثواب لب رہا ہے چلو نفل نہیں پڑھنے جو ہے آج کل بندے نے گوڈے بھی نہیں کام کرتے چلو بیٹھ بھی پڑھ سکتے نہیں وہ پڑھ سکتے نماز پڑھ تو نہیں آ رہی جب بندہ نماز پڑھ تو آ رہی انہیں نفل کے پڑھنے اور نہیں نفل پڑھ سکتا چلو کوئی صحیح پڑھ کے اللہ توفیق دے دا پھر چلو ہونا کما دی سالے ثواب جا کے اللہ اکبر وقت قریب ہو گیا اج کا جڑا نچوڑ ہے نا وہ یہی ہے کوشش کرنی ہے زندگی دے ہو سکتا میں اگلا جمعہ کو اور موضوع شروع کر جے ایمان چاہتے ہو نا جنت چاہتے ہو حضور نال تعلق چاہتے ہو اللہ دی محبت چاہتے ہو اہل بیت دی محبت بڑی ضروری ہے جی دل میں جا کے بیت دی محبت نہیں نہ میں کہ یار کتنا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی ایمان داخل ہی نہیں ہویا تو کرنا کیا ہے یہ ایمان ہی نہ داخل ہویا کہ تسی کون کرنے ہوئے نمازاں دے تسی کعبے وچ نمازاں پڑھیاں ہون تو کیا کاماں ہوندیاں کی نہ کاماں ہوندیاں کہاں کاماں ہوندیاں جے دل وچ اہل بیت دی محبت ہے یہ دشمنی ہے سیدھا عذاب ہے سیدھا روز کا عذاب دل وچ بوجھ رہتا ہے تسی محبت کرنی ہے حضور دی خاطر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جڑا نہ کرے حضور کو پسند نہیں کرتے جے حضور پسند نہ کرو اللہ کو پسند نہیں کرتا ہمارا